بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کی اردو کی معلمہ مس سمینہ کوثر آپ کو ASF پبلک اسکول کی جانب سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ مضمون اردو، جماعت چہارم، عنوان اصل دولت، معلمہ مس سمینہ کوثر۔ طلباء، آج ہم میعاد آخر کا تیسرا سبق اصل دولت پڑھیں گے۔ اصل دولت ایک دلچسپ اور سبق آموز ڈرامہ ہے جس کے اہم کردار احمد اور نیک بزرگ ہیں۔ احمد ایک صحت مند، تندرست مگر غریب آدمی تھا، جبکہ نیک بزرگ بہت دانش مند اور سمجھدار شخص تھے۔ منظر کچھ یوں ہے کہ احمد اپنی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کے سامنے اداس بیٹھا تھا اور اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ وہ چہرے سے بھوکا اور بے حد پریشان دکھائی دیتا تھا۔ ایک لمبی اور سفید داڑھی والے بزرگ وہاں سے گزرتے ہیں۔ بزرگ کا لباس سادہ مگر بہت صاف ستھرا، ہاتھ میں تسبیح تھی اور وہ اس پہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ نیک بزرگ احمد کو دیکھ کر رکتے ہیں، اس سے مخاطب ہوتے ہیں۔ بزرگ ہمدردی شفقت سے پوچھتے ہیں، بیٹا کچھ پریشان دکھائی دیتے ہو؟ احمد مایوسی سے جواب دیتا ہے کہ کیا پوچھتے ہیں بابا، 2 دن سے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں۔ بزرگ جیب سے ایک سیب نکال کر احمد کو دیتے ہیں، یہ لو کھاؤ اور اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ احمد سیب کھاتے ہوئے کہتا ہے، بابا میں غریب ہوں، دیکھو میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے ہیں، یہ جھونپڑی بھی ٹوٹی پھوٹی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو پانی جگہ جگہ سے ٹپکتا ہے۔ بزرگ کچھ سوچ کر بولے، تم تو دولت مند ہو۔ احمد حیرت سے، کیوں مجھ غریب کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ میری حالت دیکھ کر، میرے حالات سن کر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دولت مند ہوں؟ کہاں ہے وہ دولت؟ مجھے کیوں دکھائی نہیں دیتی؟ بزرگ مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہیں کہ تم واقعی دولت مند ہو۔ احمد ہاتھ جوڑ کر، جاؤ بابا اپنا کام کرو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ بزرگ، اچھا چلو ایک سودا کر لیتے ہیں کہ تم ایسا کرو، تم اپنی دونوں آنکھیں مجھے دے دو اور مجھ سے 1 لاکھ روپیہ لے لو۔ احمد حیرت سے، آنکھیں دے دوں گا تو دیکھوں گا کیسے، یہ کیسا عجب سودا ہے؟ بزرگ، چلو یہ نہ صحیح تو ایسا کرو، اپنے دونوں کان کاٹ کر مجھے دے دو اور اس کے بدلے 2 لاکھ روپیہ لے لو۔ احمد سر پکڑ کر، ارے بھائی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اگر کان نہ ہوں گے تو میں سنوں گا کیسے؟ بزرگ نے سمجھداری سے احمد کو سمجھانے کی کوشش کی۔ بزرگ شفقت سے، چلو یہ بھی منظور نہیں تو کوئی بات نہیں، ایسا کرو اپنی زبان کاٹ کر مجھے دے دو اور اس کے بدلے 3 لاکھ روپے لے لو۔ احمد غصے سے، جاؤ بابا اپنی راہ لو، کیوں مجھے پریشان کرتے ہو؟ جب زبان نہ ہوگی تو بولوں گا کیسے؟ بزرگ مسکرا کر، اچھا چلو یوں کرو کہ اپنے دونوں پاؤں مجھے دے دو اور 2 لاکھ روپے لے لو۔ احمد، مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارا دماغ چل گیا ہے، ایسی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو اور اپنا میرا وقت ضائع کر رہے ہو۔ بزرگ تسلی دیتے ہوئے، ناراض نہ ہو، بس یہ میری آخری پیشکش ہے، اگر تم اپنے دونوں ہاتھ دے دو گے تو میں تمہیں اس کے بدلے 8 لاکھ روپے دوں گا۔ احمد غصے سے دانت پیس کر، چلو اٹھو یہاں سے، فوراً 9-11 ہو جاؤ، یعنی یہاں سے بھاگ جاؤ اور میں غصے میں کوئی بدتمیزی نہ کر بیٹھوں۔ ہاتھ تمہیں بیچ دوں گا تو کام کاج کیسے کروں گا؟ مجھے لگتا ہے کہ تم عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی عقل کھو بیٹھے ہو جو ایسی بے عقلی کی باتیں کر رہے ہو۔ بزرگ، نہیں بیٹا، بے عقلی کی باتیں تم کر رہے ہو، ذرا اپنی عمر دیکھو، اپنی روشن آنکھیں دیکھو، طاقتور ہاتھ پاؤں دیکھو، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضائع کر رہے ہو، ان سے کام لے کر اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کر رہے ہو اور اپنی حالت کا گلہ کر رہے ہو۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ یونس میں ارشاد فرمایا ہے، خدا تو لوگوں پر ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ بزرگ، میرا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے کام لو اور محنت سے اپنے حالات بدلو، یقین مانو یہ ساری نعمتیں ہی اصل دولت ہے۔ احمد آنسو صاف کرتے ہوئے، شکریہ نیک بزرگ، آپ نے میری آنکھیں کھول دی اور مجھے میری اصل دولت سے آگاہ کیا، میں ان سے کام لوں گا اور اپنے حالات ضرور بدلوں گا انشاءاللہ۔ یوں ڈرامہ اختتام پذیر ہوتا ہے اور پس منظر میں شاعر مشرق کا یہ شعر گونجتا ہے، کوئی قابل ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ بچوں، اس ڈرامے سے ہم نے یہ سبق حاصل کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی محنت سے جی چرانا چاہیے، کیونکہ محنت میں ہی عظمت ہے۔ محنت کش اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ ہم محنت کی بدولت ہی معاشرے میں باوقار زندگی بسر کر سکتے ہیں اور ہمیں ہر کام دل لگا کر محنت سے کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔